اکثر مہینے کے آخر میں یہ سوچ آتی ہے نا کہ بھئی پیسے گئے کہاں سارے؟ یہ سوال تو میرے خیال میں تقریباً ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے۔ بالکل بالکل، اور اس پریشانی کی وجہ زیادہ تر ایک ہی ہوتی ہے: بجٹ کا نہ ہونا۔ بجٹ؟ جی، بجٹ صرف حساب کتاب نہیں ہے، یہ تو سمجھیں آپ کے پیسوں کا ایکس رے ہے۔ ایکس رے؟ اچھا، ہاں۔ جو دکھاتا ہے کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے اور اصل میں جا کہاں رہا ہے۔ اس کے بغیر نہ پیسوں پہ کنٹرول وہ ممکن ہی نہیں لگتا۔ تو آج ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں، خاص طور پر جو مواد ہمیں ملا ہے، بجٹ، مالی آزادی کا آسان راستہ، اسی کو سامنے رکھ کر۔ جی، ہم وہ 5 آسان سے قدم دیکھیں گے بجٹ بنانے کے، جو صرف پیسے گننا نہیں سکھاتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ایک نیا زاویہ دیتے ہیں مالی معاملات کو دیکھنے کا۔ صحیح۔ اچھا، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ بنانا وہ شاید صرف امیر لوگوں کا کام ہے۔ ہاں، یا پھر بہت مشکل ہے، پیچیدہ ہے۔ جی، یا بہت پیچیدہ ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط فہمیاں ہیں۔ اچھا، حقیقت تو یہ ہے کہ بھئی جس کسی کی بھی کچھ آمدنی ہے اور کچھ خرچے ہیں، تو بجٹ ضروری ہے۔ اس کے لیے بجٹ ایک لازمی چیز ہے، بہت ضروری ٹول ہے۔ اس کی ایک مثال وہ جمشید والی کہانی میں ہے نا؟ جی، جمشید کی کہانی، ہاں؟ تنخواہ آئی، کچھ دن تو بڑے مزے۔ ہاں، اور مہینہ ختم ہوتے ہوتے ادھار کی نوبت۔ یہ تو بہت دیکھا سنا ہے۔ بالکل عام صورتحال ہے۔ پھر انہیں کسی نے وہ بات کہی جو میرے خیال میں ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ کون سی بات؟ کہ اگر تم اپنا پیسہ نہیں سنبھالو گے تو پیسہ تمہیں سنبھال لے گا، اور وہ بھی برے طریقے سے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ تو ایک طرح کی وہ ویک اپ کال تھی کہ بھئی خود کنٹرول لو اپنے پیسوں کا۔ بالکل، اپنی مالی گاڑی خود چلانی ہے، یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں وہ 5 قدم کون سے تھے جنہوں نے جمشید کی زندگی بدلی۔ پہلا قدم کیا تھا؟ سب سے پہلا اور بنیادی قدم ہے کہ اپنی کل ماہانہ آمدن جو بھی ہے اس کا ایمانداری سے حساب لگانا۔ کل آمدن؟ مطلب صرف تنخواہ نہیں؟ نہیں، صرف تنخواہ نہیں، ہر ذریعے سے آنے والا پیسہ۔ فری لانسنگ ہے، کوئی سائٹ پہ کام کرتے ہیں، کرایہ آتا ہے کہیں سے۔ اچھا۔ ہر چیز، ایک پوری تصویر بنانی ہے کہ پیسہ آ کتنا رہا ہے۔ ٹھیک، یعنی چھوٹی سے چھوٹی آمدن بھی لکھنی ہے۔ اچھا، جب یہ پتہ چل گیا کہ آ کتنا رہا ہے تو اگلا قدم ظاہر ہے یہ دیکھنا کہ جا کہاں رہا ہے، یعنی خرچوں کی لسٹ۔ بالکل، دوسرا مرحلہ یہی ہے، پچھلے مہینے کے تمام، اور میں زور دے رہی ہوں تمام، اخراجات کی تفصیل لکھنا۔ تمام؟ جی، کرایہ، بل، راشن، آنا جانا، یہاں تک کہ وہ باہر کی چائے، دوستوں کے ساتھ کھانا، کوئی آن لائن سبسکرپشن، ہر ایک چیز؟ سب کچھ۔ یہیں آ کر اکثر لوگ تھوڑا ہمت ہار جاتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ محنت والا کام ہے۔ ہاں، وہ روز کی چائے کا حساب کون لکھے؟ جی، لیکن سچ پوچھے تو مالی حالت کی جو اصل حقیقت ہے وہ اسی لسٹ سے سامنے آتی ہے۔ اچھا، جب یہ لسٹ بن گئی، سارے خرچے لکھ لیے، پھر؟ تیسرا مرحلہ بہت اہم ہے، ان خرچوں کو سمجھنا، یعنی ان کو 2 حصوں میں بانٹنا۔ 2 حصوں میں؟ کیسے؟ ایک، ضروری خرچے، وہ جن کے بغیر گزارا نہیں، جیسے گھر کا کرایہ، بنیادی کھانے پینے کا سامان، بچوں کی فیس، بجلی پانی کے بل۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم ہے وہ غیر ضروری خرچے، یا کہہ لیں خواہشات والے خرچے، جیسے غیر ضروری شاپنگ، مہنگے ریسٹورانٹس میں بار بار کھانا، یا وہ چیزیں جن کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، یہ ضروری اور غیر ضروری کا فرق یہ ہمیشہ اتنا صاف ہوتا ہے؟ مطلب کبھی کوئی چیز غیر ضروری لگتی ہے پر شاید وہ ذہنی سکون کے لیے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ نہیں، یہ بالکل کالا سفید نہیں ہوتا، یہاں تھوڑی ایمانداری سے خود دیکھنا پڑتا ہے۔ کیا یہ خرچہ واقعی ضرورت ہے یا خواہش؟ کیا اس کے بغیر کام چل سکتا ہے یا اس کا کوئی سستا متبادل ہے؟ مقصد خود کو ہر خوشی سے روکنا نہیں ہے۔ صحیح۔ مقصد صرف یہ سمجھنا ہے کہ پیسہ ہماری ترجیحات یعنی پرائیورٹیز کے مطابق کہاں لگ رہا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی۔ تو آمدن پتہ چل گئی، خرچے لکھ لیے، ان کو بانٹ بھی لیا ضروری غیر ضروری میں۔ اب چوتھا قدم؟ چوتھا قدم ہے بچت کا ایک ہدف، ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا، اور یہ خرچ کرنے سے پہلے کرنا ہے۔ خرچ کرنے سے پہلے؟ جی، جیسے جمشید نے 10% کا ٹارگٹ رکھا، شروع میں 5% سے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل اصول یہ ہے کہ بچت کو بھی ایک لازمی خرچ سمجھیں۔ اچھا۔ جیسے ہی آمدن آئے
سب سے پہلے بچت کا حصہ الگ کر دیں. یہ نہیں کہ جو مہینے کے آخر میں بچ گیا وہ بچت ہے. یعنی وہ پے اور سیلف فرسٹ والا اصول. یہ تو واقعی سوچ بدلنے والی بات ہے. بالکل. اور آخری 5واں مرحلہ کیا تھا؟ 5واں مرحلہ ہے اپنے بجٹ کو دیکھتے رہنا باقاعدگی سے اور اس میں ضرورت کے مطابق تبدیلی لانا. بجٹ کوئی پتھر پہ لکیر تو نہیں ہوتا نا؟ صحیح. مہینے کے آخر میں جائزہ لے، کیا پلان کے مطابق چلے، کہاں زیادہ خرچ ہوا، کیوں ہوا، کیا اگلے مہینے کچھ بدلنا ہے. یہ مسلسل سیکھنے اور ایڈجسٹ کرنے کا عمل ہے. اور جمشید کے لیے سب کام کر گیا؟ واقعی کوئی فرق پڑا اس سے؟ فرق؟ آپ پوچھیں مت. صرف 3 مہینوں میں جمشید نہ صرف ادھار کی زندگی سے باہر آ گیا. 3 مہینوں میں؟ جی، بلکہ پہلی بار ایسا ہوا کہ مہینے کے آخر میں اس کے پاس کچھ پیسے بچنے بھی لگے. لیکن اصل تبدیلی پیسوں سے بھی گہری تھی. وہ کیسے؟ اس کی وہ جو ہر وقت کی مالی پریشانی تھی وہ ختم ہوئی، خود اعتمادی واپس آئی، اور آج وہ دوسروں کو یہ سکھا رہا ہے. واہ! یہی اصل کامیابی ہے. پیسے پر کنٹرول اور اس سے جو ذہنی سکون ملتا ہے نا، وہ اصل چیز ہے. تو یہ بجٹ بنانا، یہ اصل میں نمبروں کا کھیل اتنا نہیں ہے جتنا اپنی عادتیں، اپنی سوچ بدلنے کا عمل ہے. بالکل. یہ کوئی بورنگ یا مشکل کام نہیں، بلکہ اپنے پیسوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کا ایک طریقہ ہے. بالکل ٹھیک کہا. اگر کوئی سننے والا ابھی تک بجٹ نہیں بنا رہا تو میری گزارش ہے آج سے بہتر کوئی دن نہیں. آج ہی شروع کریں. جی، اس کے لیے کوئی مہنگا سافٹ ویئر نہیں چاہیے. ایک کاپی، ایک قلم اور پکا ارادہ. بس پہلا قدم اٹھانا سب سے اہم ہے. اور جاتے جاتے ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، شاید تھوڑی سخت لگے لیکن ہے حقیقت. جی. جو لوگ بجٹ نہیں بناتے وہ انجانے میں آنے والے کسی بھی مالی بحران یا مشکل کو جیسے خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں. بالکل درست. لہٰذا آج ہی اپنا بجٹ بنائیں، اپنے مالی مستقبل کو